السلام علیکم دوستو، حمد کے وہ اشعار جنہیں آپ گیس کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ آسان ہے، وہ ایگزام میں آپ کے نمبر کھاتے ہیں۔ تو آج میں اس کی تشریح آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ نظم گریڈ 9 کی کتاب سے لی گئی ہے اور اس کا نام ہے حمد، اور یہ حصہ نظم میں سے ہے۔ اس کے شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم حمد کے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں پہلا شعر پڑھوں گی اور اس میں موجود مشکل الفاظ کے مطالب بتاؤں گی۔ یہ مطالب جاننے کے بعد اس کی تشریح آسان ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، کہ ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دو مصرے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے شعر۔ دو مصروں پہ مبنی شعر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پہلا مصرع اور یہ دوسرا مصرع، تو یہ ہے شعر۔ تو چلیے سب سے پہلے مطالب سن لیجئے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ سوا ہوتا ہے سب سے زیادہ، سوا زیادہ، اور بندہ نافرمان یعنی نافرمان بندہ، ایسا شخص جو کہ حکم عدولی کرے، جو کہ کہنا نہ مانے، جو کہ نافرمان ہو۔ اور حمد سرا، حمد سرا ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنے والا۔ آپ کو پتہ ہے حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، اور سرا کرنے والا۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں حمد سرا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس شعر میں ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، تو اس میں نافرمان بندہ کون ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی خود کو نافرمان کہہ رہے ہیں، اور ایک نافرمان بندہ یعنی خواجہ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کسی شعر کی تشریح کریں تو سب سے پہلے شعر کے جو دو مصرے ہوتے ہیں، یعنی ایک شعر جو ہوتا ہے آپ اس کا مفہوم سیدھا کر کے لکھ لیں، یعنی کہ اس کے جو دو مصرے ہیں سیدھا مطلب لکھ لیں، پہلے اس کا مفہوم لکھ لیں آپ، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پہلے میں اس شعر کا میں آپ کو پہلے مفہوم بتاؤں گی، یعنی سیدھا مطلب بتاؤں گی، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو میں اب آپ کو اس کا مفہوم پہلے سیدھا کر کے بتا رہی ہوں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، کہ ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ، دلوں پر تیرا اس سے زیادہ اور قبضہ کیا ہوگا کہ ایک نافرمان بندہ تیری تعریف و ستائش کر رہا ہے، تیرے لیے حمد سرا ہے، یعنی ایک نافرمان شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ بالکل سیدھا اور سمپل مفہوم ہے، سمپل مطلب ہے اس شعر کا۔ اب میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں۔ تو ہم اسے شروع ایسے کریں گے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا، تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تو قادر مطلق ہے اور ہر شے پر تیری حکمرانی ہے، اور تیری یہ حکمرانی صرف اس کائنات پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں پر بھی ہے، اور اس کا واحد ثبوت میں ہوں، کیونکہ میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود بھی تیری تعریف و ستائش کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، کیونکہ اے خدا، تو نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور کائنات کی ہر شے تیری یکتائی اور تیری وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ یکتائی اور وحدانیت کا مطلب ہے ایک ہونا، یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا قبضہ انسانوں کے دلوں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دلوں میں بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑاتا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے، جیسے آسمان پر چمکتے تارے، ہواؤں میں اڑتے پرندے، باغوں میں مہکتے پھول، ان سب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یاد آتی ہے۔ اور جب ان بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ کیا چاہتا ہے؟ صرف کہ ہم سچے دل سے اس کی عبادت کریں۔ لیکن ایک ناسمجھ شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ اپنی عنایات اس پہ برساتا رہتا ہے، وہ اپنی نعمتوں سے اسے نوازتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی ہر مشکل میں اللہ کو ہی پکارتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اے خدا، میں تیری نعمتوں کو مانتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں ایک نافرمان بندہ ہوں، اور میرے دل میں تیری محبت چھپی ہوئی ہے۔
میرے دل پر تیرا ہی قبضہ ہے، بے شک میں جتنا مرضی نافرمان ہو جاؤں، جتنا چاہے نافرمانی کروں، مگر میرے دل میں تیری محبت موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، اور اس وجہ سے میں تیری ہر وقت تعریف کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ کیا ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہی لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جس طرح کہ شاعر یہاں پر حمد سرا ہے۔ اور آپ شعر کے آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وسعت اختیار کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی نافرمانی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور کرم کا اظہار ہے۔ چلیں ہم دوسرا شعر دیکھیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو اس کی بھی ہم ویسے ہی کریں گے تشریح، پہلے میں اس کے مطالب بتاؤں گی اس شعر کے، پھر اس کا سیدھا مفہوم ان دو مصروں کا، اور اس کے بعد اس کی وضاحت۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے مقدم، اس کا مطلب ہے پہلا، گو کا کیا معنی ہے اگرچہ، اور پھر اس کے بعد ہے کیوں کر، کیوں کر کا مطلب ہے کیسے۔ تو اس کا اب سیدھا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے ضروری بات کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے، سب سے ضروری ہے، سب سے پہلا فرض ہے انسان کا، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اب اس کی تشریح یعنی وضاحت، آپ شعر کے مصروں پر توجہ دیں، اگر آپ شعر کے مصروں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اس کی وضاحت آسان ہو جائے گی۔ تو اس شعر میں بھی وہی بات کی گئی ہے جو پہلے شعر میں تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور اس کے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ تو اس کی وضاحت میں آپ یہی لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھے تو ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ازل سے موجود ہے اور اب تک موجود رہے گا، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں وہ انسانوں کے لیے تخلیق کی ہیں، تاکہ انسان اس دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے حساب سے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں تخلیق کی ہیں، جیسے خوبصورت نظارے، بہتے جھرنے، اونچے اونچے پہاڑ، ہرے بھرے درخت، خوبصورت پھول۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسمانی اعضاء عطا کی ہیں، جیسے آنکھ، ناک، کان، یہ سب بھی اس کی نعمتیں ہیں، ماں باپ بھی نعمت ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز سے نوازا ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اللہ اس کے بدلے میں تیرا حق تو یہ ہے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں، تیرا حق ادا کریں۔ اللہ کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ شکر گزار ہو کر، اور شکر گزاری ہم اللہ کی کیسے کرتے ہیں؟ اس کی عبادت کر کے۔ تو اے اللہ، ایک انسان کو تیرا سب سے پہلے شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر گزاری کے طور پر تیری عبادت کرنی چاہیے، مگر انسان اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی شکر گزاری کرنے میں کوتاہی کر جاتا ہے، کیونکہ فطری طور پر انسان لاپرواہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں ادا کی ہیں، اس کے بدلے میں خدا کا حق ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ اس شعر کی تشریح کے اینڈ میں قرآن مجید کی ایک سورت کو کوٹ کر سکتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو آپ بے شک اس کی عربی نہ لکھیں، آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آپ اس کا اختتام اسی طرح کر سکتے ہیں کہ یہ شعر انسان کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے درمیان فرق کو اجاگر کرتا ہے، کہ انسان چاہے کتنی بھی اللہ کی عبادت کر لے، وہ اللہ کے احسانات اور اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، دوسرے شعر میں حالی نے ایک نہایت ہی گہری بات کہی ہے کہ ایک بندہ کسی طرح بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات ایگزامس کے لیے بھی ضروری ہے اور سمجھنے کے لیے بھی۔ اگر یہ تشریح آپ کے لیے آسان رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، اور سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلے اشعار مس نہ ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔